احساس، فیلنگ انسان کی زندگی کے اندر انتہائی اہم کردار احساس کا ہوتا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی احساس کے ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ بعضے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زندہ ہی صرف احساس کے سر پہ ہوتے ہیں۔ کسی کے اندر خوف کا احساس ہے، کوئی خوشی کے احساس میں سرشار ہو کر گھوم رہا ہے، کسی کو اپنے ارد گرد والوں کا احساس بہت زیادہ ہے، اور کوئی خدا نہ خواستہ بیچارہ ایسا بھی ہے جو احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا، اور کوئی احساس برتری لیے پھرتا ہے۔ اچھا، اس احساس کمتری اور احساس برتری کو اگر موازنہ کر کے دیکھا جائے تو یہ احساس برتری بھی در حقیقت احساس کمتری کی ایک قسم ہے، کہ جب انسان ذہنی طور پہ اتنا گر گیا کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگ پڑا، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگ پڑا، تو یقینی طور پہ وہ بھی احساس کمتری میں ہی تو مبتلا ہے بیچارہ۔ اسی فیملی کی احساس کی فیلنگ کی جو فیملی ہے، اس میں ایک انتہائی اہم احساس ذمہ داری بھی ہے، جس کے اندر جتنا زیادہ احساس ذمہ داری ہے وہ اتنا ہی قیمتی ہے۔ کیوں قیمتی ہے؟ ایک بچہ جو سکول جا رہا ہے وہ اپنے احساس ذمہ داری کے ساتھ سکول جا رہا ہے، روز کچھ سیکھ رہا ہے، اور اب تو ماڈرن ایجوکیشن یہ سمجھا رہی ہے کہ صرف طالب علم ہی نہیں سیکھ رہا، استاد کو بھی یہ پریکٹس کر کے، یہ تیاری کر کے سکول میں آنا ہے کہ اس نے صرف بچے کو صرف پڑھانا نہیں، آج وہ نیا اپنے اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی میں کیا ایسا انسرٹ کرے گا کہ جس سے اس کی پرسنالٹی مزید گروم ہو، اس کا اسٹوڈنٹ مزید نکھر کے سامنے آئے۔ صرف تعلیم نہیں، تربیت، اور یہ تربیت احساس کے ساتھ ہوگی۔ ایک مریض ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ایکس رے MRI کا پروسیس اگر وہ طے کرتا ہے تو اس کو تو اس فلم میں، اس تصویر میں صرف کالا اور سفید نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر کا احساس، ڈاکٹر کا علم اس چیز کو واضح کرے گا کہ یہ ایکس رے، یہ MRI مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ مریض کو بتانا کہ اس کو کیا پرابلم ہے، اس کا علاج کیسے ہوگا، کتنے میں ہوگا، یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی احساس ذمہ داری کی ایک قسم ہے۔ روزانہ ہم 5 وقت حی علی الفلاح کی جب آواز سن رہے ہیں تو وہ بھی ایک احساس ہے، ہمارے اندر پیدا کیا جا رہا ہے نا۔ انسان اپنے اندر، اپنے ساتھ، اپنے معاملات زندگی میں ریمائنڈر لے کر جا رہا ہے۔ جو چیز جتنی اہم ہے اتنا ہی اس کا ریمائنڈر اس کے لیے قابل اعتبار ہونا چاہیے، اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ، اتنے ہی تواتر کے ساتھ اس کا ریمائنڈر بھی ساتھ ساتھ چلتا جائے۔ جیسے جیسے احساس سے ذمہ داری کا لیول بڑھتا جائے گا، ریمائنڈر کی ضرورت کم ہوتی جائے گی۔ کیوں کم ہوتی جائے گی؟ کہ اس کی طبیعت میں آ جائے گا، اس کے مزاج میں آ جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے بعضے وہ پان سگریٹ کھانے والے ہوتے ہیں تو وہ نہ چاہتے ہوئے بلا ضرورت ان کی بریک جو ہے وہ اس پان سگریٹ کے کھوکھے پہ لگ جاتی ہے۔ وہ ذمہ داری ان کی ضرورت بن چکی، ان کی طبیعت کا حصہ بن چکی، جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے پنجگانہ نماز کی توفیق عطا فرما دی۔ اذان سے قبل ہی اس کی طبیعت جو ہے وہ سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف مائل ہو چکی ہوتی ہے کہ کب اذان ہو میں اپنے رب عز و جل کے حضور میں سجدہ ریز ہو جاؤں۔ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے گرد کون کون سے احساسات میری ذات کو گھیرے بیٹھے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ان میں کوئی منفی احساسات تو نہیں ہے، کیونکہ جیسے جیسے منفی احساس بڑھیں گے مثبت احساس کم ہوتے جائیں گے، اور ان مثبت احساسات کا کم ہونا ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے گھر کے لیے ایک عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہم جتنے لوگ بھی اس دنیا میں جی رہے ہیں مختلف کردار کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں۔ دکاندار جب دکان پہ آیا تو اس کا کچھ اور رویہ ہے، اس کے کچھ اور معاملات ہیں۔ جب وہ اپنے بیوی بچوں میں آیا تو اس کے انداز یکسر تبدیل ہو جائیں گے، اس کے معاملات یکسر تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک بندہ جو کسی پہ قہر بن کے ٹوٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو دوسری طرف اس کی زندگی میں ایسی شخصیات بھی تو موجود ہے جن کے لیے اس سے زیادہ شفیق کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہی کوشش، یہی تردد، یہی محنت جاری رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی ذات کے منفی پہلو کو کم کرتے کرتے ختم کرنا ہے۔ ہم نے اپنے نفس امارہ کو اپنے متحد کرنا ہے، اور اپنے آپ کو نفس مطمئنہ کی طرف لے کر جاتے ہوئے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، معاشرے کے لیے، اس امت کے لیے، اس رب تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ انسانوں کے لیے سہولت، راحت، آسانی پیدا کرنے والے انسان بننا ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہمارے اندر احساس ذمہ داری ہوگا، ہماری نیت بہتری کی ہوگی، ہماری نیت یہ ہو جائے گی کہ یہ احساس دل کے اندر جب جاگزی ہو جائے گا کہ مجھے مرنا ہے
مرنے کے بعد اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ آج اگر دنیا میں طاقتور ہوں، میں صحت مند ہوں، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن میرا رب عز و جل روز محشر مجھ سے ایک ایک سانس کا حساب لے گا، بڑے مضبوط گواہوں کے ساتھ لے گا، بڑے پختہ ثبوتوں کے ساتھ لے گا۔ مجھے دنیا میں اپنے کیے جو بھی اعمال ہیں ان کا رب تبارک و تعالیٰ کو لفظ بلفظ، حرف بحرف ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے۔ جب یہ احساس دل کے اندر پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ حقوق العباد میں بھی کوتاہی نہیں ہوگی، رب عز و جل کے حقوق ادا کرنے میں بھی غفلت نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل کے جو نیک بندے ہیں ان کی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے راستے پہ چلنے کی تلقین کیوں کی؟ کہ ان کا ظاہر و باطن نیک ہو گیا۔ وہ امت کا احساس جس طرح دنیا میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اس احساس کے ساتھ اپنے دل کو انہوں نے روشن کیا ہوا ہے کہ مجھے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور میں نے اس مخلوق کی بھی خیر خواہی کرنی ہے، اور انشاءاللہ اپنے خالق عز و جل کی رضا کو بھی پانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی قول و فعل کو، ہماری سوچ کو اور ہماری سوچ کے اظہار کو مثبت کر دے، دنیا کے لیے فائدہ مند کر دے، اور اپنی بارگاہ میں ایسا قبول کر لے کہ جو روز محشر جب ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوشی کے ساتھ ہماری شفاعت فرمائیں، اور ہم اپنے ایمان کی سلامتی کو یہاں سے لے کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوں، اور جنت میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔